چالاک ہرن نہ صرف اپنے برتی اور تیزی کی وجہ سے جنگل کا مشہور تھا بلکہ اپنے نام کی طرح بے حد چالاک بھی تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں مزیدار پھلوں اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں کے لیے گھوم رہا تھا۔ اگرچہ وہ بہت چھوٹا تھا مگر وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے جانور اسے اپنی خوراک بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں چالاک ہرن کو پکڑنا ہوگا، جو قطعی ناممکن تھا۔ اچانک چالاک ہرن کو کسی دہاڑ کی آواز آئی۔ وہ یقیناً ایک چیتا تھا۔ چالاک ہرن، کیسے ہو تم؟ میں بہت بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ دیکھو، اگر تم چاہو تو میرے دوپہر کا کھانا بن سکتے ہو۔ لیکن چالاک ہرن بالکل چیتا کا کھانا نہیں بننا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور اپنے ذہن سے کوئی ترتیب سوچنے لگا۔ اس نے ایک کیچڑ کا ڈھیر پڑا دیکھا۔ لیکن چیتے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیوں یہ آج بادشاہ کا کھانا ہے اور اس کے لیے اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ کیچڑ، چیتے نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، یہ ہی بادشاہ کا کھانا۔ چالاک ہرن نے کیچڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا پتہ کہ اس کا ذائقہ دنیا بھر میں سب سے اچھا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اسے کھائے۔ چالاک ہرن کی یہ باتیں سن کر پہلے تو چیتا دیر تک اس کیچڑ کو تکتا رہا تھا، پھر بولا، میں بادشاہ کے اس کھانے کو چکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں چیتے، نہیں، بادشاہ سلامت بہت غصہ ہوگے، لیکن صرف تھوڑا سا چکھوں گا، بادشاہ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، تو پھر ایسا کرو کہ مجھے یہاں سے دور جانے دو تاکہ کوئی مجھ پر الزام نہ لگا سکے۔ ٹھیک ہے چالاک ہرن، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ چیتا کا اتنا کہنا تھا کہ چالاک ہرن نے وہاں سے دوڑ لگائی اور یہ جاؤ کہ اس کے بعد جب چیتے نے مٹی سے بھرا ہوا کیچڑ چکھا تو آہ تھوک تھوک کر رہ گیا۔ اسے چالاک ہرن کی ایک حرکت بہت بری لگی۔ اس نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور جانتا تھا اگرچہ چالاک ہرن بہت تیز دوڑتا ہے مگر اس کی رفتار اس سے زیادہ ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پھر چالاک ہرن کا پیچھا کیا۔ بالآخر اس نے چالاک ہرن کو جا لیا۔ چالاک ہرن، تم نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دیا ہے، اب میں تمہیں میرا کھانا بننا پڑے گا۔ اب چالاک ہرن نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ایک شہد کا چکھا نظر آیا۔ اس نے کہا، مگر چیتے، میں آج تمہارا کھانا نہیں بن سکتا، کیونکہ بادشاہ نے مجھے اس ڈھول کی حفاظت کرنے کا کہا ہے۔ بادشاہ کا ڈھول مگر کہاں ہے؟ چیتے نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ رہا، چالاک ہرن نے شہد کے چتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس ڈھول کی آواز پوری دنیا میں سب سے اچھی ہے۔ بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی آواز سنے۔ پھر چیتے نے کہا، لیکن میں اس بادشاہ کے ڈھول کو بجا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں چیتے، بادشاہ بہت غصہ ہوگے۔ صرف ایک چھوٹی سی ضرب، صرف ایک مرتبہ، جس کا بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، تو پھر مجھے یہاں سے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ چیتے، ٹھیک ہے چالاک ہرن، تم بھاگ سکتے ہو۔ اب تو چالاک ہرن فوراً رفع چکر ہو گیا۔ واہ بھائی، بادشاہ کا ڈھول کتنا اچھا ہے۔ چیتے نے اتنا کہا اور درخت پر چڑھ کر اسے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی۔ بزور، اب کیا تھا؟ ساری شہد کی مکھیاں باہر نکل آئیں اور چیتے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس نے درد سے چیخنا شروع کر دیا۔ کسی طرح جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور ایک تالاب میں کود کر جان بچائی۔ اب تو چیتا غصہ میں بھرا ہوا تھا اور ہر قیمت پر چالاک ہرن کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے پھر دوڑ لگائی اور تیزی سے چالاک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اسے جا لیا۔ چالاک ہرن، تم نے 2 مرتبہ مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن اب تمہیں میرا کھانا بننا پڑے گا، چیتے نے غصے میں کہا۔ چالاک ہرن نے پھر ادھر ادھر نظر ڈالی۔ اسے ایک بڑا سا اژدہا نظر آیا۔ وہ اپنا جسم لپیٹ کر مزے سے سو رہا تھا۔ نہیں نہیں چیتے، میں تمہارا کھانا نہیں بن سکتا، کیونکہ بادشاہ نے مجھے اپنے بیلٹ کی حفاظت کرنے کو کہا ہے۔ بیلٹ کہاں ہے؟ بادشاہ کے بیلٹ؟ چیتے نے حیران ہو کر سر گھمایا۔ وہ رہے۔ چالاک ہرن نے اژدہا کی جانب
نے بھی اشارہ کیا۔ پھر اس کا رنگ برنگا جسم دیکھ کر چیتا بہت متاثر ہوا۔ دیکھو چالاک ہرن، کیا میں یہ بیلٹ پھینک کر دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں نہیں، اگر بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا ان کی بیلٹ کسی اور نے پہنی ہے وہ بہت غصہ ہو گئے۔ صرف ایک بار۔ اچھا تو پھر مجھے بھاگنے دو تاکہ مجھ پر الزام نہ آ سکے۔ چیتے نے پھر ہر مرتبہ کی طرح اسے بھاگنے کی اجازت دے دی۔ ارے واہ، بادشاہ کی بیلٹ! چیتے نے یہ کہا اور لپٹ کر اژدھیا کو اٹھا لیا، اور ابھی اس نے کھڑے ہو کر بڑے فخر سے وہ بیلٹ اپنے کمر میں لپیٹے۔ اژدھیا پہلے تو سمجھ نہ سکا یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اچانک اس نے بڑا سا منہ کھولا۔ چیتا اتنے بڑے اژدھیا کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کبھی چیتے نے ہرن کی طرف بھوکی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں